دیکھیں قرآن میں اسی لیے اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا فوق کل ذی علم علیم. اللہ نے فرمایا ہر علم والے پر ایک علم والا ہے، ہر علم والے پر ایک علم والا ہوتا ہے. کیوں یہ فرمایا گیا؟ تاکہ کسی کا یہ دماغ خراب نہ ہو کہ میں عقل کل ہوں اور میرا علم سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، ہر مطلب کوئی اپنے شہر کا بڑا عالم بنا ہوا ہوگا، کوئی اپنے ملک کا بڑا عالم بنا ہوا ہوگا. یعنی مفسر قرآن، شیخ القرآن اور شیخ الحدیث سے نیچے تو کوئی لقب نظر ہی نہیں آتا. اور ابھی تو پتہ نہیں عجیب و غریب احوال ہو گئے ہیں کہ 4 سال کا درس نظامی کریں اور اس کے بعد نام کے ساتھ حضرت علامہ، اور کوئی نہ لگائے تو ناراض ہو جاتے ہیں میرے نام کے ساتھ علامہ نہیں لگایا. کس طرف جا رہے ہیں؟ بعض جگہوں پر تو یہ حال ہو گیا ہے اب کہ درس نظامی جس کی اہمیت ہوا کرتی تھی اس اہمیت کو عملاً ختم کر دیا گیا کہ ہفتے میں صرف ایک دن اتوار پڑھ کے عالم بنا رہے ہیں. کل اس طرح کے علماء جب معاشرے میں آئیں گے جو صرف اتوار ایک دن پڑھتے تھے درس نظامی اور انہوں نے کہا جی ہم فارغ التحصیل ہو گئے، ہم بھی عالم بن گئے. اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ بندر کے ہاتھ میں استرے والی مثال سنی ہے آپ لوگوں نے؟ ہم تو مطلب مجھے 20 سال ہو گئے الحمدللہ درس و تدریس کرتے ہوئے، پڑھتے پڑھاتے ہوئے. ٹھیک ہے، یہاں اس ممبر کے اوپر تقریباً 19 سال ہو گئے کم و بیش، یا 20 کے قریب ہو چکے. ابھی تک بھی مزاج شرع سے کما حق واقفیت نہیں. اس سے پہلے جو 8 سال کا درس نظامی ہے وہ اس سے الگ ہے. 3 اشروں کے قریب عرصہ ہو گیا، لیکن سمجھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب اتوار پڑھیں گے تو پھر کیا حال ہوگا؟ تو ہمارے ہاں بس برباد گلستہ کرنے کو یا حمزہ بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور علم سے اپنے تعلق کو جوڑیں. جہاں پر بھی درس قرآن، درس حدیث، دینی، علمی، فکری محفل ہو آ کے بیٹھیں، لیکن وہ علم حاصل کریں جس سے دل منور ہو جائے.